علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں، اس سے خوش ہوتے ہیں، اور اس چلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ اب اسے جس کے لیے اللہ پاک جنت کا راستہ آسان فرما دے تو اس کو اللہ پاک توفیق دیتے ہیں کہ وہ نیک اعمال کو اختیار کرے، برائیوں سے وہ بچے، وہ خود بخود اس کے اسباب پیدا ہوتے جاتے ہیں کہ وہ نیک اعمال کو اختیار کرتا ہے، اور ایسے اسباب پیدا ہوتے ہیں کہ وہ گناہوں سے بچتا جاتا ہے۔ گناہ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا کیونکہ اب اللہ کی توفیق اس کے ساتھ ہو گئی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ پاک نے فرشتوں کو بنایا، اور فرشتوں کے دنیا کا جو سارا نظام ہے وہ فرشتوں کے ذریعے سے اللہ پاک نے جکڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے نظام کو اپنی قدرت سے چلاتے ہیں، لیکن چونکہ دنیا دارالاسباب ہے اس لیے سبب کے طور پر، قدرت کے طور پر نہیں بلکہ سبب کے طور پر ہر نظام کے اوپر اللہ پاک نے فرشتے مقرر کیے۔ تو وہ فرشتے اس آدمی کے پاس آتے ہیں، اس طالب علم کے پاس آتے ہیں، اور اللہ کی خوشنودی کی وجہ سے اپنے پروں کو اس کے جسم کے ساتھ ملتے ہیں۔ اب اس نے کوئی مسئلہ سیکھا نہیں ہے، نماز اب اس کی ٹھیک نہیں ہوئی، وضو اس کا بھی ٹھیک نہیں ہوا، استنجا کے مسائل اس نے بھی سیکھے نہیں ہیں، ارادہ کر کے گھر سے چلا ہے تو دنیا کا نظام بدل گیا۔ اب دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ آسمان پہ رہتی ہیں، چاہے زمین کے اوپر رہتی ہیں، ہمیں نظر آتی ہیں یا نظر نہیں آتی، ہمارے علم میں ہیں یا نہیں ہیں، وہ مخلوقات جو زمین کے اندر رہتی ہیں جیسے کہ چونٹیاں ہیں، سانپ بچھو ہیں، اور بھی جو مخلوقات ہیں زمین کے اندر رہتی ہیں، اور ایسی وہ مخلوقات جو پانی کے اندر رہتی ہیں، یہ تمام مخلوقات اس طالب علم کے لیے دعا کرتی ہیں۔ کس بات کی دعا کرتی ہیں؟ کہ اس نے ارادہ کر لیا ہے کہ اپنی زندگی کو صحیح کرے گا، اپنے رخ کو صحیح کرے گا، اس کی زندگی صحیح ہونے کی وجہ سے، اس کے رخ کے صحیح ہونے کی وجہ سے، اس کے اعمال کے صحیح ہونے کی وجہ سے دنیا میں اللہ کی طرف سے خیر کے فیصلے آئیں گے، اللہ کے عذاب ختم ہوں گے، تکالیف ختم ہوں گی، اللہ کی طرف سے رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی، اس لیے اس کے لیے وہ دعا کرتے ہیں۔ ابھی اس نے سیکھا نہیں ہے، جب سیکھ لے گا، سیکھنے کے بعد اس کے مطابق اپنی نماز کو بنا لے گا، پھر اللہ کی طرف سے کیا انعامات ہوں گے ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ تو ہو گیا نماز کو ظاہری طور پہ ہم نے ٹھیک کر لیا کہ ہم نے حالت نماز کے جب کھڑے ہوں گے تو ہاتھ کو کہاں باندھنا ہے، نگاہ کہاں رکھنی ہے، رکوع میں جائیں گے تو ہاتھ کہاں رکھنے ہیں، کمر کو ہم نے کیسے سیدھا کرنا ہے، اور ہماری نگاہ پاؤں کے اوپر ہوگی، یہ تو ہم نے ظاہری چیزوں کو سیکھ لیا۔ ایک اس کے اندر کی چیز بھی ہے، وہ کیا ہے کہ ہمارا دھیان اللہ کی طرف لگا رہے۔ نماز میں کھڑا ہوتے ہی اس کے ذہن میں یہ ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ اللہ کا دھیان شروع سے لے کے آخر تک نماز میں باقی رہے، کسی اور چیز کا، دنیا کسی مخلوق کا دھیان اس کی نماز میں نہ آئے۔ جب ایسی نماز بن جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی نماز پر کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے گی اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ اب یہ نماز کے اندر ہمارا دھیان کیسے نصیب ہو؟ کیونکہ انسان جس چیز کو دیکھتا ہے اس کا دھیان اس کے دماغ میں آ جاتا ہے، اس کے دل میں اس کا دھیان آتا ہے۔ بہت اچھی گاڑی دیکھی، جب نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ گاڑی دھیان میں، بہت اچھا باغ دیکھا، خوبصورت چیز دیکھی، تو نماز جب پڑھ رہے ہیں تو اس کا دھیان دل کے اندر، اس باغ کا، اس چیز کا دھیان دل میں، اور پھر آدمی اس میں کھو جاتا ہے، یاد نہیں رہتا کہ کتنی نماز پڑھی۔ تو اللہ تعالیٰ کا دھیان کیسے نصیب ہو؟ وہ تو اللہ پاک کی ذات کو تو کوئی دیکھ نہیں سکتا،
تو اس کا دھیان نصیب ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثیر کیا جائے، اتنا ذکر کیا جائے کہ اللہ دنیا جو نظر آ رہی ہے وہ ہمارے دھیان سے، ہمارے دل سے ختم ہو جائے، اور اللہ کا دھیان ہمارے دماغ میں، ہمارے دل کے اندر آ جائے۔ تو اس میں کم از کم 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو تیسرے کلمے کا ورد کرنا ہے، اس کا ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ ایسے انسان جو بھی عمل کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، بستر پہ سوتا ہے، بستر سو کر اٹھتا ہے، بیت الخلاء میں جاتا ہے، بیت الخلاء سے نکلتا ہے، وضو کرتا ہے، گھر میں داخل ہوتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے، اس کے اندر مصنون دعا موجود ہے۔ ان دعاؤں کو سیکھا جائے اور ان کا اہتمام کیا جائے۔ جب ہم ذکر کثیر کریں گے اور ہر عمل سے پہلے اور ہر عمل کے بعد مصنون دعا ہے اس کا ہم اہتمام کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اپنے ذات عالی کا دھیان ہمیں نصیب فرمائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کا دھیان ہمیں نصیب ہو جائے گا تو ہماری نماز بڑھیا ہو جائے گی۔ اور قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کلام ذاتی ہے، اس کے اندر اللہ پاک نے نور رکھا ہے، جو اس کو پڑھتا ہے اس کے دل کو اللہ پاک منور فرماتے ہیں۔ اور جو حافظ لوگ ہیں وہ تو اپنی منزل پوری پڑھیں، اور جو حافظ نہیں ہے، پڑھنا جانتے ہیں، وہ اہتمام کے ساتھ روزانہ ایک سپارہ پڑھیں۔ اور جو پڑھنا نہیں جانتے وہ آج سے ارادہ کریں کہ قرآن پڑھنا سیکھیں گے، اور اس کو روزانہ اس کا اہتمام سے اس کو پڑھیں گے۔ تو جب ہم ان چیزوں کا اہتمام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں نماز میں دھیان نصیب فرمائیں گے۔ جب نماز میں دھیان آ گیا تو اب ہم جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں گے۔ انسان جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سنتے ہیں اور اس کو قبول فرماتے ہیں، اور کب تک قبول کرتے رہتے ہیں؟ جب تک یہ بندہ یہ نہ کہے پتہ نہیں اللہ پاک میری دعا کو سنتے بھی ہیں کہ نہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول کریں گے کہ نہیں۔ جب تک یہ بدگمانی پیدا نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے رہتے ہیں۔ اب دعا جب اس نے مانگی، اب بعض دفعہ تو اللہ پاک وہی چیز عطا فرما دیتے ہیں جو اس نے مانگی، اور بعض دفعہ وہ چیز نہیں دیتے، اس سے کوئی بہتر چیز عطا فرما دی، یا کوئی آنے والی مصیبت تھی وہ ٹال دی۔ اور بعض دعا ایسی ہوتی ہے کہ اللہ پاک اس کا بدلہ اس دنیا میں کوئی نہیں دیتے، اور اس کو جمع کر کے رکھتے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس انسان کو بلائیں گے اور اس کو کہیں گے کہ فلاں موقع پہ تو نے یہ دعا مانگی تھی، یہ اس کا بدلہ، فلاں دن تو نے یہ دعا مانگی، یہ اس کا بدلہ۔ پھر وہ جب اس کو قیامت کے دن اس کو اپنے دعاؤں کا بدلہ ملے گا تو وہ تمنا کرے گا کہ کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اس سے اگر مانگا جائے تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر، ہم پر اور آپ پر بہت بڑے احسانات ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہمیں قرآن ملا، آپ کی وجہ سے ہمیں دین ملا۔ ہمیں ہدایت ملی، آپ کی وجہ سے ہمیں ہدایت کی محنتیں ملی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر بہت بڑا احسان ہے، ہم اس احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ ایک ہی صورت ہے، وہ کیا ہے کہ ہم کثرت سے درود شریف پڑھیں، ہم کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ جب انسان درود شریف پڑھتا ہے تو آسمان پہ فرشتے پھرتے رہتے ہیں،
وہ اس درود شریف کو لے جاتے ہیں اور لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ فلاں بندہ جو فلانے کا بیٹا ہے اس کی طرف سے یہ درود ہے، آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خوش ہوتے ہیں۔ تو جب آپ خوش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ جب ہم نے یہاں پر بفا میں بیٹھ کے درود شریف پڑھا، آج جمعے کا مبارک دن ہے، جمعے کے دن درود پڑھنے کا دن ہے، جب ہم نے یہاں بیٹھ کر درود پڑھا تو یہاں سے لے کر مدینہ منورہ میں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، یہاں سے لے کے وہاں تک یہ ساری جگہ نور سے بھر جاتی ہے۔ تو اس کا اہتمام کریں کہ کثرت سے درود شریف پڑھیں، زبان سے ہم درود پڑھیں، ہاتھ سے ہم کام کر رہے ہوں، ہاتھ سے سبزی کاٹ رہے ہیں، زبان سے درود پڑھ رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں درود شریف پڑھتے جا رہے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے جا رہے ہیں، دکان پہ بیٹھے ہیں ابھی گاہک نہیں آیا، بجائے کسی اور چیزوں کو سوچنے کے، کسی اور چیز میں لگنے کے، ہم یا تو اللہ کا ذکر کر رہے ہوں یا درود شریف پڑھ رہے ہوں۔ چلو پھر کم 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام کو درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں۔ کیونکہ کریں گے بھائی، اب یہ انسان ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے عجیب چیز بنایا، اول و ناسن اول و ناسن، انسان کو بھلکڑ بنایا، یہ بھول جاتا ہے، انسان کو اللہ پاک نے خطا کار بنایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کلکم خطاؤن وخیر الخطائین توابون، کہ تم سب گناہ گار ہو، خطا کار ہو، بہترین خطا کار وہ ہیں کہ جو فوراً توبہ کر لیں۔ انسان ہے، اس سے کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، اور اس کے جسم بھی ایسا ہی ہے، کوئی بھی چیز دنیا کی اس کے جسم کے ساتھ ملتی ہے تو اس کی قیمت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بہت عمدہ قسم کا کھانا، بہت عمدہ قسم کا پھل پلیٹ کے اندر رکھا ہوا ہے، جیسے ہی اس نے اٹھا کے اپنے منہ کے اندر رکھا اور رکھتے ہی باہر نکال دے، اب اس کو کوئی نہیں کھائے گا۔ حالانکہ کھانا وہی ہے، سب کچھ ویسا ہی ہے، لیکن انسان کا جسم اس کو لگ گیا، اور اگر انسان اس کو کھا لے اور ہضم کر لے اور پخانا کی شکل میں یہ باہر آ جائے تو یہ پھر ایسا برا کھانا ہو جاتا ہے کہ یہ کھانے والا خود اس سے دور بھاگتا ہے، اس کی بدبو کو پسند نہیں کرتا۔ یہ انسان عجیب چیز ہے۔ تو اس ہر وقت غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، اور جو شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور عزم کرتا ہے کہ یہ میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا، اور جو گناہ کا کام اس نے کیا تھا یا کر رہا ہے اس کو بالکل چھوڑ دیتا ہے، الگ ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے توبہ کو قبول فرماتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ اور کتنا خوش ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی صحرا میں جا رہا ہے اور اس کے پاس اونٹ ہے، اونٹ کے اوپر اس کا کھانا اور پینا ہے اور اس کا ساز و سامان ہے، دوپہر کے وقت میں ایک جگہ پہ رکتا ہے، اس میں سے کھانا اور پانی نکالتا ہے، وہ کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، باقی جو بچ جاتا ہے وہ اونٹ پہ دوبارہ رکھ دیتا ہے اور کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتا ہے۔ تو جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اونٹ نہیں، اونٹ وہاں سے غائب، ساز و سامان، اس کا کھانا پینا، ہر چیز ختم۔ اب اس کی تلاش میں نکلتا ہے، ریت ہے، دوپہر کی گرمی ہے، سورج کی تپش ہے، تو اس کی تلاش میں جب نکلتا ہے تو اس کی پیاس لگتی ہے، پیاس کی شدت ہوتی ہے، بھوک لگتی ہے، بھوک کی شدت ہوتی ہے، چلتے چلتے اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے میں مر جاؤں گا، اور وہ موت کے انتظار میں لیٹ جاتا ہے کہ فرشتہ ابھی آئے گا اور میری روح نکال کے لے جائے گا۔ تو کچھ دیر میں وہ اس کی آنکھ کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سامنے اونٹ کھڑا ہے اور اس کے اوپر اس کا ساز و سامان
اس کا کھانا پینا ہر چیز موجود ہے. تو اس کی گویا کہ اس کو دوبارہ نئی زندگی مل گئی. اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی. انسان کو اللہ پاک نے ایسا بنایا کہ جب اس کی خوشی بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر اس کی عقل ٹھکانے نہیں رہتی. تو اس کا اب یہ کیا کہتا ہے، اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. خوشی کی انتہا کی وجہ سے اس کی عقل ٹھکانے پہ نہیں رہی. کہنا کیا چاہ رہا تھا کہ اے اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ. کیا الٹ گیا. تو جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمیں کبھی شرمانا نہیں چاہیے. شیطان بیچ میں آ جاتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ تو نے پچھلے جمعہ بھی توبہ کی تھی، پھر تو نے گناہ دوبارہ شروع کر لیے. تو نے کل بھی توبہ کی تھی، پھر تو نے دوبارہ گناہ شروع کر لیا. یہ توبہ کرنا نیک اعمال کو اختیار نے برائیاں لکھی تھی ان کو مٹا کر وہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو حکم کریں گے کہ یہاں پر اچھائیاں لکھ دو. تو اس لیے شیطان کے وسوسے میں نہیں آنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے. حالانکہ آپ تو معصوم ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھا، لیکن پھر بھی آپ توبہ استغفار کرتے تھے. ایک تو امت کی تعلیم کے لیے تھا، دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی کے گناہ نہ ہو اور وہ پھر بھی توبہ استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرماتے ہیں. تو اس کا اہتمام کریں گے بھائی. اچھا، اب انسان نمازی بھی بہت بڑھیا بنا لی، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنے والا بن گیا، اللہ کا ذکر کرنے والا بھی بن گیا، درود شریف بھی پڑھنے والا بن گیا، اور استغفار بھی کرنے لگ گیا. اب ایک آدمی قیامت کے دن آئے گا، بہت سے اعمال لے کر آئے گا. ایک آدمی آ کر کہے گا اے یا اللہ اس نے فلانے موقع پہ مجھے تھپڑ مارا. اللہ تعالیٰ اس کی نیکی اٹھا کے اس کو دے دیں گے. دوسرا آئے گا کہ اس نے فلانے موقع پہ مجھے گالی دی، اللہ اس کی نیکی اٹھا کے اس کو دے دیں گے. لوگ آتے رہیں گے، اپنے حقوق مانگتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں اٹھا کر اس کو دیتے رہیں گے یہاں تک کہ اس کے نیکی کا پہاڑ ختم ہو گیا اور ابھی مانگنے والے، حقوق کا مطالبہ کرنے والے موجود ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ دینے کے لیے تو نیکی اس کے پاس ہے نہیں ہے، تو ان کے گناہ اس کے سر پہ ڈالنا شروع کریں گے. پہلے ایک پہاڑ لے کر گیا تو گناہ کا، اب اس کے سر پہ 2 ہو گئے. تو اس لیے اپنے اعمال کی حفاظت کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا. ہر وہ شخص کے جس کے دل کے اندر کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے زیادہ قیمتی ہے. جو کچھ بھی دنیا میں ہے یہ انسان اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ قیمتی ہے. تو اس لیے کسی کو تکلیف دینا یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ فرائض مقرر کیے ہیں. نماز فرض ہے، اللہ کی ذات پہ یقین لانا، ایمان لانا یہ فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، حج کرنا من استطاع الیہ سبیلا اس پر یہ فرض ہے. تو فرائض کے بعد یہ اللہ کو بہت محبوب ہے. فرائض کے بعد جو اللہ کو پسند ہے وہ کسی مسلمان سے محبت کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ کسی مسلمان سے محبت کی جائے. تو اس لیے جتنے بھی انسان ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہمیں ان سے محبت کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں. دل مانے نہ مانے، بتکلف ہمیں محبت کا اظہار کرنا چاہیے. جب ہم بتکلف محبت کا اظہار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی محبت بھی نصیب فرما دیں گے. تو اس لیے ہمارے دل سب مسلمانوں سے صاف ہوں. کسی نے ہمیں تکلیف دی، اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیا. کسی نے ہمارا حق چھین لیا، اللہ نے وہ اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیا.
من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہا. تو جب ہم اپنے حقوق کو اللہ کے لیے چھوڑیں گے، دوسرے بھائی سے ہم اپنے مسلمان بھائی سے جھگڑا نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز ہمیں عطا فرمائیں گے. تو مسلمانوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دینا، جو چھوٹے ہیں ان پہ شفقت کرنا، اور جو بڑے ہیں ان کا ادب کرنا، ان کے، اور جو علماء اکرام ہیں ان کی توقیر کرنا، ان کے علم کی وجہ سے ان کی توقیر کرنا. یہ سارے کام ہم نے کس لیے کرنے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. دنیا کا کوئی مقصد، دنیا کی کوئی چیز، دنیا کا کوئی لوگ ہمیں اچھا کہیں، یہ ہمارے دل کے اندر بالکل بھی خیال نہ ہو. ہر عمل کرنے سے پہلے نیت کو ٹھیک کرنا، عمل کے دوران اپنی نیت کو ٹٹولتے رہنا، اس کو دیکھتے رہنا، بار بار اپنے دل کو متوجہ کرنا کہ یہ میں کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے اس کا بدلہ لینا ہے. چاہے ہم دعوت دیں، چاہے ہم نماز پڑھیں، چاہے ذکر کریں، کوئی بھی نیک عمل کریں، اس میں اللہ کو راضی کرنے کی نیت کرنا. تو جب ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسان کوئی چھوٹا سا عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں. اگر آدھی کھجور اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے دی تو اس کی وجہ سے اس کو دوزخ کی آگ سے بچائیں گے. اور اگر اس نے پہاڑ جتنا سونا خرچ کیا اور دل کے اندر کیا نیت ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں یہ کتنا سخی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ اس کا سونا صدقہ کرنا بالکل بھی پسند نہیں ہے. اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو جو لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے تھے، ان کو سب کے سامنے اٹھا کر دوزخ میں اللہ تعالیٰ ان کو ڈال دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے اور اخلاص نصیب فرمائے. اب یہ ساری چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں تو یہ گھر بیٹھے تو نہیں ہوں گی. اس کے لیے ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنا پڑے گا. کوئی بھی چیز حاصل کرنی ہوتی ہے تو اس کے ماحول میں جانا پڑتا ہے. صحت، آپ بیمار ہو گئے تو آپ کو اسپتال جانا ہے، گاڑی خراب ہو گئی تو اس کے ورک شاپ لے کے جانا ہے، آپ نے ڈاکٹر بننا ہے تو اس کے لیے آپ کو اسکول کالج جانا پڑے گا جہاں اس کی تعلیم ہوتی ہے. گھر بیٹھے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں سے کسی ایک عمل کی قیمت دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے زیادہ قیمتی ہے. تو جب ہم اللہ کے راستے میں نکل کر اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عطا فرمائیں گے. اور جب ہم اس کے سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلیں گے، اپنے گھر بار کو چھوڑیں گے، بیوی بچوں کو چھوڑیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائیں گے. اگر زمیندارہ ہے ہمارا تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے. گھر میں بیوی بچے ہیں، اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائیں گے. پیچھے مال چھوڑ کے جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے. اس کے لیے اللہ پاک فرشتے مقرر کریں گے جو اس کے چیزوں کے، اس کی ضرورتوں کے، وہ اس کو پورا کریں گے. تو بھائی سب ساتھی اس کے لیے تیار ہیں بھائی؟ ابھی انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد بیان ہوگا. سب ساتھیوں سے درخواست ہے کہ اپنے ضروریات کو آگے پیچھے کر کے شروع سے لے کے آخر تک بیان میں بیٹھیں. جتنا ہم اہتمام سے ضرورت مند بن کے ہم بیان میں بیٹھیں گے، اللہ تعالیٰ اتنا ہمارے دلوں میں ڈالیں گے. جتنا ہمارے دل میں آئے گا اللہ تعالیٰ اتنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے. ہم سننے کا حق ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے.